بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ بالخصوص ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، یہ ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں تھا جو امت کے لیے جس میں خیر خواہی ہو، بھلائی ہو، اس گوشے کو نہ بتلایا ہو۔ کوئی ایسی بھلائی اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں، امت کو ضرور بتلایا۔ یہاں تک کہ طہارت کے وہ طریقے جسے انسان بالکل ہلکے میں لیتا ہے، اور یقیناً اگر دیکھا جائے تو طہارت سے متعلق بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے اکثر و بیشتر لوگ ناواقف ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ دروس میں طہارت سے متعلق بہت سارے مسائل پیش کیے ہیں۔ جمع کے بعد غسل کرنا، غسل جنابت کا جو مسنون طریقہ ہے، مدی خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا، صرف وضو ہی کافی ہے، جنوبی اور حائضہ کے لیے مسجد میں داخل ہونا یا اس کا داخلہ ممنوع ہے، اس طرح کے اور مسائل، رفع حاجت کے لیے پردہ کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ ضروری چیز ہے۔ پیشاب سے احتیاط نہ کرنا یہ باعث عذاب ہے۔ اس تمام چیزیں طہارت سے متعلق آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے ایک اور مسئلہ طہارت سے متعلق آج کا جو ہے وہ یہ کہ مسئلہ نمبر 23 کے تحت صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے، داہنے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھلایا ہے، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ اور اس موضوع کی یا اس چیز کی دلیل کے طور پہ صاحب کتاب نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ذکر کی ہے۔ فعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمسن احدكم ذکرہ بیمینہ وهو یبول ولا يتمسح من الخلاء بیمینہ ولا يتنفس فی الاناء رواہ مسلم۔ محترم سامعین، یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ہمیں استنجا کس طرح کرنا چاہیے، کس ہاتھ سے شرمگاہ کو دھلنی چاہیے۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی پیشاب کرتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو دایاں ہاتھ نہ لگائے، داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرے، اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے، اور نہ ہی کوئی چیز پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ سامعین کرام، خلا میں انسان جاتا ہے، قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، تو ایسے وقت میں بھی انسان کو داہنے ہاتھ سے صفائی نہیں کرنی چاہیے۔ پیشاب کرتا ہے انسان تو ایسے وقت میں بھی چاہیے کہ شرمگاہ کی صفائی ستھرائی داہنے ہاتھ کا استعمال نہ کرے، بلکہ یہ ساری چیزوں کے لیے شریعت نے جو تعلیم دی ہے وہاں بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز حدیث کے اندر فرمائی کہ جب آدمی کوئی چیز پیے
پانی ہے، مشروبات ہیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز جب آدمی پیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس برتن میں سانس نہ لے، کیونکہ طبی نقطۂ نظر سے بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری بیماریوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطباء کی نالج سے پہلے 1400 سال پہلے ان ساری چیزوں کی تعلیم امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ آج وہ تعلیمات موجود ہیں اور رہتی دنیا تک یہ چیزیں موجود رہیں گی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔